السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے سرکار غازی عباس علمبردار کی ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی۔ سرکار غازی عباس علمدار کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو ہوا، اور سرکار غازی عباس علمبردار 61 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی شہادت سرزمین کربلا میں یزیدیوں سے جنگ کے دوران ہوا۔ سرکار غازی عباس علمبردار سرکار مولا علی کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ آپ کے والدہ کی جو کنیت ہے وہ ام بنین ہے، لیکن دنیا غازی عباس علمبردار کو مولا علی کے اولاد کے نسبت سے جانتے ہیں۔ غازی عباس علمبردار حضرت امام حسین کے صرف کہنے کے لیے سوتیلے بھائی ہیں۔ سرکار غازی عباس علمبردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شبی تھے۔ آپ کا نین و نقش سرکار مولا علی کے جیسا تھا۔ آپ کا قد کافی اونچا تھا۔ آپ کا حسن بے حد حسین و جمیل تھا۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ لوگ آپ کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے۔ غازی عباس علمبردار 12 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑے۔ غازی عباس علمبردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں کے برکت سے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والی تھی۔ رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے کو سجا دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ارشاد فرمانے لگے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ کی نشاندہی کر گئے ہیں وہ تاریخ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی، رمضان کے 3 تاریخ کو تم اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے میں آخری بار اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے لگتے جگر کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب سے کچھ لمحے بعد میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنایا اور اپنے دونوں صاحبزادے کو کھلا رہی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کی نگاہ امام حسین کے رخ انور پہ پڑتا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ کو یہ معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر قربان ہونا ہے۔ حضرات اور خواتین ماں بہنیں ذرا تصور کریں کہ جس ماں کو یہ پتا ہو کہ وہ اپنے اولاد کا آخری بار چہرہ دیکھ رہی ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا جائے گا، تو اس ماں کے دل کے اوپر کیا بیتتا ہوگی، ان کا کیفیت کیسا ہوگا۔ لیکن حضرت فاطمہ اس خاندان سے ہے جن کے خاندان میں پتھر کا جواب دعاؤں سے دیا جاتا ہے، جن کے خاندان کو شبر کے نشال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شبر کا مثال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہ ہے اور قیامت تک نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر قلم توڑ دیا ہے، کوئی مصطفیٰ جیسا نہ بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے نام کو لکھ کر قلم توڑ دیا ہے کہ قیامت تک اب علی جیسا کوئی نہیں پیدا ہونے والا۔ اللہ نے فاطمہ کے نام کو لکھ کر کے قلم کو توڑ دیا ہے کہ اب کوئی فاطمہ دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے حسن حسین کے نام کو لکھ کر قلم کو توڑ دیا کہ اب کوئی حسن حسین جیسا دنیا میں نہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ وہ بے مثال ہستیاں ہیں جن کا کوئی مثال نہیں ہے دوجا۔ یہ بے مثال ہیں جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار اپنا آنکھ کھولا تو اللہ کے عرش پہ 5 ناموں کو لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا ہے تو وہ رسول اللہ کے نام اہل بیت کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذہن و فکر دے رہا ہے کہ اے آدم، اگر میں ان 5 ہستیوں کو بنانے کا ارادہ نہ فرماتا تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ چاند سورج کو بناتا، نہ عرش کو بناتا، نہ فرش کو بناتا، نہ زمین و آسمان کو بناتا۔ اگر مجھے اپنے محبوب کے اہل بیت کے عظمت کو دکھانا نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو نہیں بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ حضرت علی سارے بہادروں میں سب سے افضل ہے۔ سرکار مولا علی سید الاولیاء ہیں۔ قیامت تک پیدا ہونے والے اولیاء کو انہی کے بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ تب کوئی غوث اعظم بنتا ہے، تب کوئی خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ یہ شان ہے سرکار مولا علی کا۔ اللہ نے حضرت علی کو اپنا شیر کہا ہے
یہ بے مثال ہے، ان کا کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے سیدہ فاطمہ کو سارے عورتوں میں سب سے افضل بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہے، ان کا کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال ہے۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے، ان کا کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں حضرت عباس علمبردار کے موضوع پہ۔ جب حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھی چھلک جاتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ تب حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے وعدہ کروایا کہ آپ میرے وفات کے بعد دوسری شادی کرنا۔ شادی میں یہ بھی وصیت کیا کہ آپ اس خاندان میں شادی کرنا جس کا نسل بہادروں کا ہو، اس نسل سے جو بیٹے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے، تاکہ میدان کربلا میں جب میرا حسین لڑتا ہوا نظر آئے تو میرے حسین کا بازو بن کر لڑے، کیونکہ نہ تو اس وقت آپ ہوں گے اور نہ میرا دوسرا بیٹا حسن ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے وفات کے بعد دوسری شادی کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ سیدہ فاطمہ کے وفات کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عرب میں شجاعت ترین خاندان ہو، اس میں باحیا اور شریف خاتون کا انتخاب کرو تاکہ فاطمہ کی وصیت اور دعا قبول ہو جائے۔ اور حضرت علی کی نگاہ ام بنین سے ہو گئی۔ ام بنین حضرت غازی عباس علمبردار کی ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے عباس جیسا اولاد عطا کرنا جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کربلا میں حسین کا ساتھ دے۔ حضرات یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ عباس کے معنی ہوتے ہیں شیر، یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی میں ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے شیر کو مانگا ہے، اور حضرت علی کے دعا کے مطابق حضرت غازی عباس علمبردار کا ظہور 4 شعبان 26 ہجری کو اور انگریزی تاریخ کے مطابق 15 مئی 647 عیسوی کو مکہ کے شہر میں ہوا۔ ان کا نام حضرت فاطمہ نے اپنے وفات سے پہلے رکھ دیا تھا، اور غازی ان کا لقب ہے۔ آپ کو لوگ غازی کیوں کہا کرتے ہیں اس تفسیر سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ جب حضرت غازی عباس علمبردار پہلی بار میدان جنگ میں جا رہے تھے تو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ شریف اتار کر عباس علمبردار کو پہنایا اور اپنا پٹکا جس میں ناز پہ باندھا اور اپنا تلوار ذوالفقار ہاتھ میں تھمایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ جب عباس علمبردار کچھ دور نکلے تو سرکار مولا علی نے آواز دیا کہ غازی ذرا پلٹ، تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، کیا پتا کہ تو واپس آئے یا نہ آئے۔ تو حضرت عباس علمبردار اپنے باپ علی سے کہتے ہیں بابا میں آپ کا اولاد ہوں، اگر میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو مجھے معاف نہ کرنا۔ اسی دن سے آپ کے نام کے ساتھ غازی جڑ گیا، دنیا آپ کو غازی عباس علمبردار کے نام سے جاننے لگی۔ ام بنین اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا دنیا میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ اس کا اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، مگر میں نے تمہیں اس نیت سے دودھ پلا کر بڑا کیا ہے تاکہ تم آل رسول کا کربلا میں سہارا بنو، ان کا بازو بنو، تم ان کے غلامی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ تم حسین کو اپنا بھائی نہیں کہنا کیونکہ تم اس کے غلام بن کر رہو گے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہیں دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ تم فاطمہ کے لال پر اپنی زندگی قربان کر دو تاکہ تمہاری ماں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس علمبردار کو یاد دلایا کرتے تھے کہ عباس حسین رسول اللہ کا نواسا ہے اور تم میرے بیٹے ہو، تم اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا بلکہ تم ایک غلام کی طرح حسین کی خدمت کرنا۔ تو حضرت غازی عباس علمبردار بھی اپنے بابا کے قول پر پورا اترے ہیں۔ 10 محرم کی تاریخ کو جب جنگ کا آغاز ہوا تو 10 محرم کی تاریخ کو جنگ کا آغاز ہوا، جنگیں ہوتی رہی، اور جنگ کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی غازی عباس علمبردار کو خیمے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب غازی عباس علمبردار خیمے میں دیکھتے ہیں تو بچے پیاس سے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا غازی عباس کو دیکھا تو کہنے لگی چاچا عباس میرا 6 ماہ کا اصغر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیجیے۔ حضرت سکینہ کا یہ بات سن کر غازی عباس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ غازی عباس امام حسین سے اجازت لے کر مشکیجہ کو لیا اور نہر فرات کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یزیدیوں نے نہر فرات پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، سینکڑوں سپاہی نہر فرات پر پہرے دے رہے تھے۔ جب غازی عباس علمبردار نہر کی طرف بڑھنے لگے تو شیر کی طرح بھیڑ کو چیرتا ہوا نہر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنوں کو پنار کر دیا، اور مسکیجے کو بھر کر جب لوٹنے لگے تو یزیدی سپاہی نے آپ پر تیر کی بارش کر دی اور مسکیجہ پھٹ کر پانی بہنے لگا۔
پھر بھی کسی طرح پانی کا کچھ قطرہ لے کر آگے بڑھنے لگے تو سمر نے کہا یہ حسین کا بھائی ہے، اسے کسی بھی صورت میں خیمے تک نہیں پہنچنے دو، ہم حسین کے خاندان کو ترپا ترپا کر ماریں گے۔ سینکڑوں سپاہی کے تیر کی بوچھار آپ کی طرف بڑھنے لگی، آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور تلوار سے لڑنے لگے اور کتنوں کو جہنم پرشید کر دیا۔ یہ دیکھ کر شمر نے کہا اس پر ایک ساتھ تلوار کی بارش کرو۔ یزیدی فوج نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ غازی عباس اپنے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اور قلم کو تھاما اور خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدی نے پھر سے چھپ کر وار کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ کر گر گیا۔ پھر غازی عباس نے مشکیزے کو اپنے دانت سے پکڑا اور پھر خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ تیروں کی بارش ہونے لگی اور کئی تیر آپ کے جسم اطہر کو تار تار کر دیا۔ ظالموں نے آپ پر ایک ساتھ سر پر وار کیا اور آپ زمین پر تڑپنے لگے اور کہنے لگے اے میرے آقا حسین، ذرا میرے بھی خبر لیجئے۔ جب امام حسین دوڑ کر آپ کی طرف پہنچے، امام حسین آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا تو غازی عباس کہنے لگے یا میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے شہزادیوں تک پانی نہیں پہنچا پایا۔ تو امام حسین کہنے لگتے ہیں میرے بھائی عباس، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ وہ ہمارا امتحان بھوک پیاس دے کر لینا چاہتے ہیں۔ غازی عباس امام حسین سے کہتے ہیں اے میرے آقا، جب میں پیدا ہوا تو آپ کے چہرے مبارک کو سب سے پہلے دیکھا تھا اور آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تمنا ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوا جاؤں، مگر میرے ایک آنکھ پر تیر لگی ہے اور دوسرے آنکھ خون سے بھرا ہے۔ امام حسین غازی عباس کے آنکھ سے خون کو ہٹا دیتے ہیں۔ غازی عباس علمبردار اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین کہنے لگتے ہیں میرے بھائی، چند لمحوں میں بھی تم سے ملنے آ رہا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ساری شہادتیں ہو گئیں، امام حسین کے خاندان کے ایک ایک فرد کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا تو یزیدیوں نے غازی عباس کے سر کو نیزے پہ کھڑا کیا، مگر آپ کا سر مبارک بار بار نیزے سے گر جاتا تھا۔ یزید کہنے لگا آخر اس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رک رہا؟ تو غازی عباس علمبردار کے رخ انور سے آواز آ رہی تھی میں نے کبھی رسول اللہ کے نواسیوں کو سر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی ننگے سر نہیں دیکھا، تو آج میں کیسے انہیں سر اٹھا کر دیکھ سکتا ہوں؟ آج کیسے ان کے سر کو بنا کپڑوں کے دیکھ سکتا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ یزیدیوں نے آپ کے مقدس سر کو گھوڑے کے بال سے باندھ دیا اور رسول اللہ کے اہل خاندان کو شام کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ یہ وہ عظیم شہادت ہے، یہ وہ عظیم تاریخ ہے سرکار غازی عباس علمبردار کا۔ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا ہے، آل رسول کے قدموں پر اپنے جان کو نچھاور کر دیا ہے، امام حسین کے قدموں پر، اور اپنے بابا حضرت علی اور اپنی ماں ام بنین سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے۔ جب محدث اس تاریخ کو لکھتا ہے تو قلم تھرا جاتی ہے۔ صبر کا ایسا پیغام دیا ہے حضرت علی کے نواسوں نے، صبر کا ایسا پیغام دیا ہے رسول اللہ کے نونہالوں نے۔ جب محدث اس تاریخ کو لکھتا ہے تو قلم تھرا جاتی ہے، ہاتھ رک جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ حیدر کرار کے کچھار کے سیر ہیں۔ ان کے خون کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں جو دعا مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یا سرکار غازی عباس علمبردار، تم پہ لاکھوں سلام۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غازی عباس علمبردار کے شدق طفیل میں تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین و شم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔